بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، گزشتہ دنوں اتوار کے روز یعنی 26 جنوری کو کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو بھرپور طریقے سے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اس موقع پر بھارت مخالف جلسے، جلوس اور مظاہرے کیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے اس دن کے موقع پر احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کی کال دی تھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا کے بڑے شہروں میں بھارت مخالف ریلیاں نکالی گئیں۔ ان مظاہروں کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا تھا کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے کے ناطے بھارت متنازع علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا اخلاقی اور قانونی جواز نہیں رکھتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی سمیت حریت پسند تنظیموں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے والے بھارت کے پاس اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ سامعین، کشمیری عوام گزشتہ 76 سال سے جس جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے بھارتی فوجی درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بھارت کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ان کے پائے استقلال میں ہلکی سی لرزش تک نہیں آئی، یہ اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ انہوں نے بھارت کے ناجائز تسلط کو نہ پہلے تسلیم کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی قبول کریں گے۔ اسی تناظر میں کشمیری عوام بھارت کے مخصوص ایام کو، چاہیے بھارت کا یوم آزادی ہو یا یوم جمہوریہ، بطور یوم سیاہ منا کر عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، تاکہ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں وسیع پیمانے پر ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست ہلاکتوں کی طرف انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی توجہ دلائی جا سکے۔ مگر مقامی افسوس یہ ہے کہ کشمیریوں کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود عالمی برادری کے ضمیر جاگ رہے ہیں، اور نہ ہی اقوام متحدہ جیسا عالمی نمائندہ ادارہ ٹس سے مس ہو رہا ہے، جس کے چارٹر کا مقصد ہی دو ملکوں کے درمیان تصفیہ طلب مسئلے کا منصفانہ اور پائیدار حل نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن بھارت پوری ڈٹائی کے ساتھ گزشتہ 76 برس سے دنیا کو یہ باور کراتا چلا آ رہا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیری عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت تو اپنی روایتی ڈٹائی اور توسیع پسندانہ عزائم کے تحت کشمیری عوام کو اپنے تسلط سے آزاد کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، اور وہ آزاد کشمیر سمیت پوری وادی کو ہڑپ کرنے کا کوئی ہتھ کنڈا بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس لیے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل پر بھارت کو آمادہ کرے۔ اگر وہ اس طرف نہیں آتا تو انسانی حقوق کی بدترین پامالی، وادی میں قتل و غارت گری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اس پر عالمی اقتصادی پابندیاں عائد کی جانی چاہیے، جبکہ مسلم دنیا کو کم از کم کشمیر کی آزادی تک بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت اور اس کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ سامعین، کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ دیرینہ تنازع کشمیر 1947 میں تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کے بدنامی زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی بنیاد تاریخی حقائق، عالمی جواز اور عالمی برادری کی اخلاقی اور سیاسی حمایت پر مبنی ہے، جو بھارتی قابض افواج کے جابرانہ اقدامات کے باوجود بالآخر ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے جلد حل پر زور دیا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارت کے وحشیانہ فوجی ہتھ کنڈوں کا فوری نوٹس لے، اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور جبری گرفتاریاں رکوانے کے لیے
بھارت پر دباؤ ڈالے۔ سامعین، بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نو آبادیاتی ایجنڈے کو وسعت دینے کے لیے یہاں کے باشندوں کی زمینوں اور جائیداد پر دھوس دھمکی اور دیگر غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے قبضے جما رہا ہے۔ اگرچہ 27 اکتوبر 1947 سے ہی جب بھارت نے اس خطے پر اپنا فوجی تسلط قائم کیا تھا، یہاں کے قدرتی وسائل کے لوٹ مار اور کشمیریوں کا استحصال شروع ہو گیا تھا، تاہم 5 اگست 2019 کے بعد مودی سرکار نے ہندوتوا نظریے کے تحت کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر بے یار و مددگار بنانے کی پالیسیوں پر عمل درآمد کا سلسلہ تیز کر دیا۔ ہندو انتہا پسند طاقتیں روز اول سے ہی اس متنازع خطے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ چاہتی تھیں تاکہ یہاں ان کے نو آبادیاتی ایجنڈے کی تکمیل ہو سکے۔ آج بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کر کے اس خطے کی ڈیموگرافی کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مودی حکومت کے من پسند تاجروں کو، بزنس ٹائکونز کو مقبوضہ علاقے میں نو آبادیاتی منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔